أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद सूरह हूद का ये चौथा रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 12 आयतों पर मुश्तमिल इस रुकू में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का, आपकी बाबरकत ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा बयान फरमाया और इस दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने उस हकीकत को वाज़ेह फरमा दिया जिसका सूरह हूद में शुरू से तज़किरा चला आ रहा है कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला की ताईद रसूलों और नबियों के साथ हुआ करती है। अल्लाह ताला की नुसरत नबियों और रसूलों के साथ होती है
बिलाखिर उनको गलबा मिलता है, उनको कामयाबी मिलती है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, कि जो अहले तक़वा है, जो तक़वा इख्तियार करते हैं, और तक़वे की हकीकत क्या है इंशाअल्लाह वो आयत पर हम पहुँचेंगे तो उसकी वजाहत की जाएगी। तो जो तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनकी तायीद फरमाता है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी इनायत फरमाता है। तारीखी एतबार से सूरह हूद में इसका जायजा लिया जा रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फिर हजरत सालेह, हजरत शुएब और आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा। ये सारे तज़किरे इसी बात की गम्माज़ी कर रहे हैं, इसी बात का ऐलान कर रहे हैं कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। लिहाजा धीरे धीरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत और उसका अंजाम क्या रहा, उसका इख्तिताम कैसा रहा, उसका तज़किरा आने वाला है। और इससे पहले के रुकू में यानी सूरह हूद के तीसरे रुकू में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात का तज़किरा फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शिर्क से बेजारी का इजहार फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद धीरे धीरे कुछ नेक लोगों की यादगारें कायम करते हुए इन लोगों ने शिर्क अपने अंदर पैदा कर लिया था। वुद्दा है, याऊक है, नसर है, ये वो लोग थे जो बड़े भले थे, नेक थे, सीधे साधे थे, अल्लाह ताला को पुकारते थे। तो सालिहीन उम्मत की पहले यादगारें कायम की गईं और उन यादगारों में धीरे धीरे मजहबी तकद्दुस शामिल हो गया और वो मजहबी तकद्दुस बिगड़ता चला गया, यहाँ तक के शिर्क में तब्दील हो गया, बुतों में तब्दील हो गया, बुतों की पूजा शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी व रसूल बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, इन बेजान बुतों में कोई हैसियत नहीं है, ये ना तुमको दे सकते हैं ना तुमसे ले सकते हैं, सिवाय अल्लाह ताला के कोई कुदरत नहीं रखता कि तुम्हारी परवरिश करे, परवान चढ़ाए। तो उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो जवाब दिया वो अजीब व गरीब था। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात क्यों मान लें, आप तो हमारी तरह एक इंसान हैं। हम आपकी बात क्यों मान लें, आप अमीर व कबीर नहीं हैं। हम आपकी बात क्यों मान लें, आपके पास तो ये गरीब किस्म के लोग हैं, आप इनको धुतकार दीजिए, भगा दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ये सारी चीजें मेरी दावत से ताल्लुक नहीं रखती, मेरी दावत तो यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। न मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास खजाने हैं, न मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, न मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, न मैं कह रहा हूँ वला तक़ूलू लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, जिनको तुम हकीर समझ रहे हो वो अल्लाह के पास भी हकीर हो। ये कोई कुल्लिया नहीं है, बहुत मुमकिन है तुम्हारी निगाहों में हकीर हो और अल्लाह के पास मकबूल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमाया था, उसका मैंने इशारा भी किया गुज़िश्ता इतवार को, कि एक साहब है जो बड़े सीधे साधे भोले भाले गरीब, उनके बारे में इरशाद फरमाया इनके बारे में क्या राय है। लोगों ने कहा ऐसे ही है, सीधे साधे हैं, गरीब है, ऐसे लोग, इनका तो रिश्ता भी आए तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। और दूसरे एक साहब वो बड़े खाते पीते और बहुत ही शो पुटअप और पूरी तरह चाको चौबंद। पूछा कि इनके बारे में क्या राय है, कहा बड़े हसब और नसब के आदमी हैं, ऊंचे खानदान के, रिश्ता है तो कबूल कर लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो, वो नेक आदमी सालेह नेकोकारों में से है, उसका रिश्ता है तो कबूल करना चाहिए, वो अल्लाह का नेक बंदा है। और इसको जिसको तुम ये समझ रहे हो कि ये कामयाब जिंदगी बसर कर रहा है, इसका रिश्ता है तो रिजेक्ट कर दो, ये अल्लाह का नाफरमान बंदा है। तो दीन की जो कदरें हैं वो दीन की कदरें आखिरत की बुनियादों पर होती हैं, दीन की कदरें आमाल की बुनियाद पर होती है। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों को तुम रिजेक्ट कर रहे हो अल्लाह ताला भी इनको रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं है। लिहाजा मैं इनको अपने करीब से भगाने वाला नहीं, अगर तुमको बात सुनना हो तो इनके साथ और आओ और सुनो।
حضرت نوح علیہ السلام کا سمجھانا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں واضح فرمایا کہ بہت طویل چلا، صبح شام اور مجلسوں میں تنہائیوں میں کوئی موقع حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے۔ لیکن قوم کا عالم یہ کہ انتہائی بدتہذیبی، گستاخی، جرات، اور روایتوں میں جو آتا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں بیان کی ہیں تاریخ کے حوالے سے، وہ روایتیں اس قدر تکلیف دہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایک مرتبہ حملہ کیا اور اتنا مارا کہ اپنے تئیں انہوں نے سمجھا کہ حضرت نوح علیہ السلام وفات پا گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام گھر میں اپنے زخموں کی وجہ سے دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں بیمار رہے۔ کئی سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پھر چلنے پھرنے پر قادر ہوئے، پھر باہر تشریف لائے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا، پھر وہی دعوت، پھر وہی اسلام، پھر وہی اللہ تعالیٰ کا دین، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، ایک بوڑھا باپ وہ لاٹھی کے سہارے سے اپنے نوجوان بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آیا اور بات سن کے کہنے لگا، بیٹا دیکھ کبھی ان کی بات نہ سننا، ان کی بات تو اگر سنے گا تو بگڑ جائے گا، میرے مذہب پر نہیں رہ جائے گا، لہذا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ تو ان کی بات ہرگز نہ سن۔ تو اس نے کہا اب اگر آپ اپنی لاٹھی دیں گے، لہذا لاٹھی لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر اس نے لاٹھی سے وار کیا تو انگل بھر زخم پیدا ہو گیا اور خون کا فوارہ نکلا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اللہ اگر میری ضرورت باقی نہیں رہ گئی تو آپ مجھے اوپر اٹھا لیں، اور اے اللہ اگر میری ضرورت ہے تو آپ ان کو ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام پر وحی آئی، اور کیا وحی آئی؟ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، الا من قد آمن، مگر یہ کہ جو ایمان لا چکے ہیں، بس یہی ایمان والے اب تمہارا سرمایہ ہیں، انہی ایمان والوں کے ساتھ اب تم کو جینا ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے، جو بچے ہوئے ہیں وہ کفر ہی پہ مریں گے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اے نوح جو کچھ آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، آپ کا دل چھوٹا نہ ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ پھر مولا اگر ایسا ہی ہے، اتنا سمجھانے کے باوجود اگر ان میں سے اب کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر اللہ آپ ان کو ختم کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بدعا دینا تھا کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا کہ اللہ روئے زمین پر آپ اپنے دشمنوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ بس بدعا کیا دی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنانا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بنائیں۔ لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں کشتی بنانے کا عمل وہ بڑا پیچیدہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں اوزار، ہتھیار اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے اویلیبل نہیں تھی، اس طرح سے دستیاب نہیں تھی جیسے آج ہمارے زمانے میں ہیں۔ کشتی بنانے کا عمل جیسے کہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، درختوں سے شروع ہوا کہ اچھے درختوں کا انتخاب کرنا، ان کو کاٹنا، ان کے پٹرے بنانا اور ان کے پٹرے جمع کرنا، یہ بڑا لمبا عمل تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے کل ساتھیوں کی تعداد اکثر و بیشتر روایتوں میں 40 آئی ہے، بعض میں 72، بعض میں 80۔ تو اب 80 لوگ مل کر یا 72 لوگ مل کر، اور اس میں کچھ خواتین بھی ہوں گی، اس میں کچھ بچے بھی ہوں گے، آپ سوچئے کوئی بڑا گروپ نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی جماعت اب درختوں کو کاٹ رہی ہے، ان کے پٹرے بن رہے ہیں اور محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اے نوح آپ کشتی بنائیں ہماری نگاہوں میں، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، اس لیے کہ
कश्ती उससे पहले कोई नमूना नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समंदर के करीब नहीं थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले पानी के जहाज नहीं चला करते थे। कश्ती कोई ऐसा नमूना नहीं था कि किस तरह की कश्ती होनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप हमारी वही की रोशनी में कश्ती बनाएंगे, फरिश्ता आया करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा, बताएगा कि किस तरह काम होना है। खालिसतन अल्लाह ताला की निगरानी में अब ये काम शुरू हुआ। वाला तुखातिबनी फिल लदीन ज़लमू, और जो जालिम है उनसे आप गुफ्तगू भी न करें, उनके सिलसिले में आप मेरे से कोई खिताब न करें। जालिम आएंगे, बदतमीजी करेंगे, गुस्ताखी करेंगे, आप उनको बदुआ दे, आप ना उनके लिए दुआ करें, हमसे कोई खिताब आप न करें, आप अपना काम करें। वाला तुखातिबनी, और मुझसे कोई खिताब न करें, फिल लज़ीन ज़लमू, जालिमों के मामले में, जालिमों के सिलसिले में हमसे कोई खिताब न करें, न दुआ न बदुआ, आप अपना काम करते रहें। क्यों? इन्नहुम मुग़रक़ून, जालिमों को गर्क होना है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकसू होकर काम करने की हिदायत फरमाई, क्योंकि किसी भी काम में यकसवी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। अगर इंसान का जहन मुंतशिर हो और पता नहीं इससे मकसद हासिल होगा भी कि नहीं, ये तरद्दुद के साथ काम करे तो काम अच्छा नहीं होता। न तालिब इल्म बन सकता है, न साइंटिस्ट बन सकता है, न खिलाड़ी बन सकता है, तावक्त कि वो अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए यकसू न हो जाए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बहुत सारी बातें करेंगे, तफसीरें करेंगे, लेकिन ऐ हमारे नबी, ऐ नूह, आप अपना काम करते रहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वयस्नउल फुल्क, कश्ती बनानी शुरू कर दी। इससे हमको कोई बहस नहीं कि उसकी चौड़ाई कितने फीट थी, लंबाई कितने फीट थी और उसकी बुलंदी कितने फीट थी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गैर मामूली यानी अहमियत रखने वाली नहीं है। तारीखी हैसियत से अगर जरूरत हो तो आप किताबों में देख लें, किसी ने कहा उसकी लंबाई 300 फीट थी और उसकी चौड़ाई 100 फीट थी और उसकी ऊंचाई 30 फीट थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। बहुत से सहाबा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मतलूब ये है कि अब एक कश्ती अल्लाह के हुक्म से बन रही है। वयस्नउ अल-फुल्क, और नूह कश्ती बनाने लगे। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलअम मिन कौमिही, जब कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास से कौम के सरदार गुजरते, सखिरू मिनहु, तो मजाक उड़ाते, दिल लगी करते हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। अब अल्लाह ताला का हुक्म यह है, आप ना उनको बद्दुआ दे न दुआ दे, और आप हमसे इस सिलसिले में कोई कलाम न करें। ये कश्ती बनने का अमल आप जारी रखें, पूरी यकसवी के साथ, साबित कदमी के साथ, बगैर किसी मैंने खलल के, बगैर किसी कौम से मुतासिर हुए। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम काम कर रहे हैं। अब एक साहब आके कहते हैं कि नूह, हम तुमको कहते थे बड़ाइयों के साथ न बैठो, लोहारों के साथ न बैठो, हमारी बात नहीं सुनी, देखो बड़ाई बन गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लकड़ियां काट रहे हो, लकड़ियां जोड़ रहे हो। दूसरे साहब आए, कहने लगे कि ये नूह, ये लकड़ी का घर बना के क्या करोगे। तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा ये तो कश्ती नुमा है, ये चीज तो पानी में नजर आती है, यहाँ से तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई पानी नहीं है, तुम्हारे बैल खींचेंगे क्या इस कश्ती को। मुख्तलिफ किस्म की हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ दिल लगी करते, मजाक उड़ाते, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ही जवाब देते, काल इन तस्खरु मिन्ना, आज अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो सुनो, फइन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, एक वक्त आएगा कि हम तुमको बता देंगे कि किसके साथ अल्लाह का वादा है, किसको तबाह होना है। वो वक्त ऐसा होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो जवाब है, वो जवाब अगरचे उन्हीं के अल्फाज में है, लेकिन मतलब कुछ और है। फरमाया इन तस्खरु मिन्ना, अगर हमारा मजाक तुम उड़ा रहे हो, हमारी दिल लगी तुम कर रहे हो, फइन्ना नस्खरु मिनकुम, तो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एक वक्त आएगा जैसे तुम आज मजाक उड़ा रहे हो, वैसे ही हम भी मजाक उड़ाएंगे, दिल लगी करेंगे, लुत्फ लेंगे। लेकिन ये लबल लहजा दरअसल वईद का होता है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी धमकी होती है कि वक्त आने पे पता चलेगा कि आज जैसे तुम हमारे सिलसिले में तबसरे कर रहे हो, उसी तरह वक्त आएगा तो पता चलेगा तुम्हारे सिलसिले में हम तबसरे कर रहे होंगे। वक्त बताएगा, फसौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, मैं याती ही आज़ाब युखज़ीही,
کہ کس کے پاس وہ عذاب آنے والا ہے جو اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ عذاب آنے والا ہے جو دیر پا ہوگا اور اس کے اوپر آ کر وہ ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، مقیم قائم ہو جائے گا، اس پر حجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ توقع کے ساتھ کہتے رہے کہ شاید یہ دھمکی کارگر ہو جائے، اس دھمکی کی وجہ سے ڈر جائیں، توبہ کر لیں، بات مان لیں، لیکن ان کا عالم یہ کہ وہی مخالفتیں اور وہی دل لگی۔ بڑی روایتیں آتی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوئی، یہاں تک کہ کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اس کو انہوں نے اپنا بیت الخلا بنا دیا۔ اس زمانے میں باضابطہ واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ جنگلوں کا رخ کرتے تھے، تو اب بستی والے گاؤں کے باہر کشتی کھڑی ہوئی ہے تو کہنے لگے سب سے اچھا آسرا آ گیا، اب اسی میں جاؤ بیت الخلا کرو، اور لازمی بات ہے اس کو بہت گندا کر دیا۔ اور عجیب و غریب اسرائیلی روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں یعنی یہودیوں سے جو مروی ہے، اہل کتاب سے جو مروی ہیں، اس میں بڑے لطیفے بھی ہیں۔ اس میں ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ جب کشتی بہت گندی ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو ناپاک ہو گئی، نجس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تم صبر کرتے رہو، خاموشی سے دیکھتے رہو، لہذا اس کو سنڈاس بنا دیا اور اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے۔ ایک صاحب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، ان کو بڑی خارش تھی، ان کا جسم میں پھوڑے پھنسی نکل آئے تھے اور وہ پیر پھسل گیا، گر گئے، پوری گندگی میں آلودہ ہو گئے۔ گھر آئے، نہانے کے بعد سے ان کی خارش ختم ہو گئی۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کشتی میں جو غلاظت ہے اس سے جسم کی اور جلد کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، لہذا بوتلوں میں بھر بھر کے لوگ غلاظت لائے۔ اور جب غلاظت ختم ہو گئی تو کشتی کو دھو کے اس کا پانی بھر بھر کے لے کے آئے، اور جب پانی بھی ختم ہو گیا تو پوچھ کے اس کی جو بھی چیزیں تھی وہ اپنے گھروں میں جمع کرتے رہے۔ کشتی پاک صاف ہو گئی، چمکنے لگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسلامی روایات نہیں ہے، پھر میں وضاحت کر دوں، ان کا تعلق اسلامی روایتوں سے نہیں ہے، اسرائیلی روایتوں سے ہے۔ اسلامی روایتیں بالخصوص قرآن پاک کا بیان بہت ہی پاکیزہ، صاف ستھرا، مختصر اور سینٹرلائزڈ ہے، بالکل مرکوز ہے کس پر؟ انسانی ہدایات پر، ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں۔ ہدایت انسانی کہاں ہے وہ تذکرہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم کو معلوم ہو جائے گا، مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، کس پر ذلت والا عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب جو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا وہ کس پر آنے والا ہے، اور وہ عذاب جو ٹھہر جائے گا، رک جائے گا اور برقرار رہے گا، ختم نہ ہونے والا، وہ کب آنے والا ہے، کس پر آنے والا ہے، تم کو پتا چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ لوگ نماز قائم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اس کی مدد طلب کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں اذیتوں پر۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان والے ساتھی، چاہے وہ 40 ہو، چاہے 72 ہو، چاہے 80 ہو، یہ عبادتوں کے ساتھ صبر کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک ضعیف خاتون تھی، جن کا جو بیوہ تھی اور بے سہارا تھی، ان کے بال بچے نہیں تھے، اور اس بیچاری خاتون کا جو ایک سہارا تھا وہ یہ کہ بازار میں ان کا ایک چھوٹا سا تندور تھا جس میں وہ روٹی سیکا کرتی تھی، اور وہ روٹی بازار میں بکتی، اس سے کچھ ان کے لیے کھانے پینے کا گزر اوقات کا انتظام ہوتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان والے امتی یکسو ہو گئے، گھروں میں عبادتوں میں لگے رہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ بالکل ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے، کوئی گرمی باقی نہیں رہ گئی۔ گرمی چاہیے نا ان کو، جیسے آج آپ کے میڈیا کو گرمی چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹاپک، ویسے ہی مخالفین کو بھی گرمی چاہیے تھی، تو لہذا وہ خاتون جو ضعیف خاتون تھی ان کا تندور انہوں نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئی۔ کھانے پینے کے لیے جو مزدوری کا ایک واحد ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لازمی بات ہے وہ خاتون ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ تو نہ مزدوری کر سکتی، نہ بوجھ لاد سکتی، نہ کلی بن سکتی، وہ تو اپنا وہی روٹی سیک لیا کرتی تھی، اس سے کچھ آمدنی ہو جاتی تھی، لہذا وہ بے روزگار ہو گئی، رو پڑی حضرت نوح علیہ السلام کو، دکھڑا بیان کیا کہ اب میں ایسے حالات سے گزر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی
کہ آپ اسی تندور پر نگاہ رکھیے، جس وقت تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے فوراً ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کشتی پہ آپ سوار ہو جائیں۔ چنانچہ تندور کو خراب کر دینے کے بعد، توڑ دینے کے بعد، اچانک اطلاع حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی کہ تندور سے پانی ابل رہا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ ہو گیا اور ہمارا حکم آ پہنچا۔ وفارت تنور، عربی میں تندور کو تنور کہتے ہیں، دال اس عربی میں نہیں ہے، عربی سے اردو میں آتے آتے اس میں دال کس طرح داخل ہو گیا پتہ نہیں، اردو میں تو تندور کہتے ہیں لیکن عربی میں تنور کہتے ہیں، لہذا فرمایا وفارت تنور، اور تندور تھا کہ ابل پڑا۔ فوارہ، ہم فوارہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو فارہ ہی سے یہ فوارہ بنا، فا واو را۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہ پریلیٹرل روٹ اگر عربی میں پکڑ میں آ گئی تو بہت سے الفاظ حل ہوتے رہتے ہیں۔ تو فوارہ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت ہی اچھلتے ہوئے پانی نکلے تو فوارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ارشاد فرما رہا ہے وہ فارا التنور، اور تندور بھڑک اٹھا، پانی کا اس میں سے ایک دھار تھی کہ نکلنے لگی، ابلنے لگا، اور پھر ہمارا حکم ہوا قلنا، ہم نے ارشاد فرمایا احمل فیہا من کل زوجین، کہ کشتی میں آپ فوراً سوار کر لیں ہر دو جوڑ کو، ہر چیز کے میل فیمیل کو، نر کو مادہ کو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، لیکن إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، گھر والوں میں سے ان کو آپ نہیں سوار کریں گے جن کے سلسلے میں ہمارا دوسرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، عذاب کا فیصلہ۔ وہ کون تھے بھی میں بتاؤں گا۔ لہذا فرمایا کہ ہر مخلوق کے جوڑ کو لے لیں اور اپنے گھر والوں کو لے لیں، وَمَنْ آمَنْ، اور ایمان والوں کو لے لیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سارے اس وقت کی وہ جو مخلوق جو حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس رہی ہوگی ان سب کو سوار کر لیا گیا۔ اب آپ اگر عہد قدیم کو اٹھا کر دیکھیں، کتاب پیدائش میں بڑی تفصیل انہوں نے لکھی، جو جنیسس ان کا چیپٹر ہے اس میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے 3 فلور تھے، 6 منزلہ کشتی تھی۔ پہلی منزل میں نیچے جانوروں کو رکھا گیا، دوسری منزل میں پرندوں کو، تیسری منزل میں خود انسان تھے۔ واللہ عالم ایسا تھا بھی کہ نہیں تھا، لیکن بہرحال عہد قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ یہ سب بیانات پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سارے ضروری جانداروں کو لے لیا، اور اس میں ایک لطیفہ اور بھی ہے کہ نیچے جب جانداروں کو رکھا گیا، جانوروں کو جب رکھا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مولا بکری کا جوڑا بھی ہے، شیر کا جوڑا بھی ہے، شیر کا بکری کو چھوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فکر نہ کریں۔ بعد میں معلوم ہوا شیر کو بخار آ گیا، اتنا بیچارہ بخار میں پریشان رہا کہ اس کو بکری کا شکار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ واللہ عالم۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، جزویات، جو میں سمجھتا ہوں شاید تورات میں نہیں رہی ہوں گی، بعد کے لوگوں نے بڑھا دی ہوں گی۔ اللہ کی کتاب ایسی باتوں سے ہمیشہ اعلیٰ بلند ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی، یہ بعد کے لوگوں کی، ان کے جو مورخین، ان کے جو شارحین مفسرین رہے ہیں انہوں نے بڑھا دیا ہوگا، لیکن اب تو پایا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، دیکھو ہر جاندار کے ایک جوڑے کو لے لو، اپنے گھر والوں کو لے لو، اور ایمان والوں کو لے لو، جتنے بھی تھے، 80 تھے، 72 تھے، 40 تھے، جو بھی۔ گھر والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اہلیہ تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بہویں تھی، یعنی وہ تینوں بیٹوں کی بیویاں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور اہلیہ تھی اور ایک بیٹا تھا، وہ ان کو ساتھ لینے کا حکم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، ایمان نہیں قبول کیا تھا، وہ مشرکوں کے ساتھ تھے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام بہت آزمائشوں سے گزرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو ان آزمائشوں سے بچا لیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، یا آپ کی رحمتیں ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا کنبہ الحمدللہ مسلمان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ غلبہ ہوگا، اور یہ فرمائیں گے مولا آپ نے مجھے جو اعزاز دیا، جو مقام دیا،
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے خلیل قرار پائے تو آج کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ میرے والد جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے ابراہیم آپ اپنے پیر کے انگوٹھے کی جانب دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر کے انگوٹھے کی جانب دیکھ رہے ہوں گے کہ اسی اثنا ان کے والد آزر کو بکرے کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیسے آزمائشوں سے گزرے انبیاء علیہ السلام، کسی کے والد ہے کہ اسلام قبول نہیں کر رہے، کسی کا بھائی ہے کہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، کسی کا چچا ہے کہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے۔ کتنا تڑپ گئے تھے اللہ کے رسول ابو طالب کی وفات کے وقت، لیکن نہیں تھی ہدایت مقدر، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور کس قدر تڑپ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے، لیکن ہدایت مقدر نہیں تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط، یہ دونوں کا نام لے کر کہا کہ ان دونوں کی بیویوں نے خیانت کی، ساتھ نہیں دیا نبیوں کا، اور ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ان کو جہنم کا رخ اپنانا پڑا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی ہے اور ان کے ایک بیٹے جن کا نام یام یا کنعان آتا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الا من سبق علیہ القول، کہ کافروں کو کشتی میں نہ لیا جائے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے آپ ان دونوں کو کشتی میں ساتھ نہیں لے سکتے، باقی سارے گھر والوں کو، ایمان والوں کو آپ کشتی میں لے لیں۔ وما آمن معه الا قلیل، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت کم لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا اور کشتی پہ سوار ہوئے، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایمان والوں کی ٹکڑی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، ایمان والے ہمیشہ مقدار میں کم ہوتے ہیں، لیکن کیفیت ان کی کچھ اور ہوتی ہے، کیفیت میں بڑے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ ایمان والوں کی صفات بڑی پختہ ہوتی ہیں، اتنی پختہ ہوتی ہے کہ 300 کا لشکر 1000 پہ غالب آ رہا ہے آرام سے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے ایمان والے ہیں، وہ بھی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب پانی ہے کہ اس تندور سے ابل رہا ہے اور دھیرے دھیرے راستوں پر آ چکا ہے، اور راستوں سے مراد ہمارے حیدرآباد کی گڑے بھری سڑکوں نہ لے آپ مراد، بلکہ زمانے کے کچے راستے ہوا کرتے تھے، لہذا کچے راستوں پر پانی آ رہا ہے، چلنا دوبھر ہو رہا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ایسی موسلادھار بارش کہ دھیرے دھیرے پانی بڑھنے لگا، اور 1 انچ سے 2 انچ، 2 انچ سے اب گھٹنوں تک، گھٹنوں سے اب کمر تک، اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ لوگ سامان کاندھوں پر اٹھائے اٹھائے، کوئی چھتوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اور اسی اثنا حضرت نوح علیہ السلام سارے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر، اب کشتی ہے کہ دھیرے دھیرے پانی میں ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی۔ وقال ارکبوا فیہا، کہا اے ایمان والے ساتھیوں، چلو سوار ہو جاؤ کشتی پر، اور کیا کہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اب اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے، اور اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا لنگر انداز ہونا ہے۔ مجریہا چلنا، اور مرساہا جو کشتی لنگر انداز ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، آگے ساحل پر جب لگ جاتی ہے، اس کو مرساہا کہتے ہیں۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جو توبہ کر لے سفینہ نوح میں آ جائے، اور جو گناہوں پر مرے تو پھر وہ پروردگار کی رحمتوں سے محروم، لیکن جو توبہ کرے اس کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی دعوت دیتے رہے، اور ایمان والے ساتھی سوار ہوتے چلے گئے۔ کشتی پانی میں دھیرے دھیرے چلنے لگی، پانی بڑھنے لگا، بستی میں ایسا سیلاب آیا کہ بستی دریا سے سمندر میں تبدیل ہو گئی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، سمندر جیسے بن گیا تو پھر کشتی جو ہے پہاڑ کی طرح چل رہی ہے، لمبی چوڑی کشتی، کالجبال پہاڑ کی طرح، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کشتی کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، اتنا تو صاف پتا چل رہا ہے کہ کشتی لمبی چوڑی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور کشتی ان سب کو لے کر چل رہی ہے، فی موجن
पानी की मौज में कल जिबाल पहाड़ की तरह। अब कश्ती ऊपर उठ चुकी है पानी पर और पहाड़ की तरह कश्ती अब धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और उसी असना हजरत नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनका वो बेटा जिसने ईमान कबूल नहीं किया था, या कनान, जो भी नाम आया हो, वो जो है पहाड़ पर भाग रहा है, चढ़ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वनादा नूह इब्नहु, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा। वकाना फी माजिली, वो फटा हुआ था, अलग था हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, अलहदा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। उससे कहा या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मिनल काफिरीन, बेटे काफिर न मरो, कुफर पर न रहो, तौबा करो, ईमान कबूल करो। इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जाओ, आ जाओ कश्ती में। और कश्ती में सवार होने के लिए जो टिकट था वो ईमान था, जो शर्त थी वो इस्लाम था। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वला तकुम मिन माल काफिरीन, काफिरों के साथ न रहो बेटे, तौबा कर लो, आ जाओ कश्ती में, सवार हो जाओ, अब भी ईमान कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, तो मैं तुमको कश्ती में ले लूंगा। लेकिन उसने जो जवाब दिया वो वही जवाब दिया जो आमतौर पर लोग देते हैं, अल्लाह से रुजू कर लो, तौबा कर लो, मुसीबत वो दूर कर देगा। तो कहेंगे कि नहीं, हम तो बहुत अच्छी तदबीर करने वाले हैं और हम तो बड़े डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, उसके बाद से तो फिर कोई मसला नहीं रह जाएगा, हम तो ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। लिहाजा जाहिरी असबाब को पकड़ते हैं और अल्लाह ताला के दर को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। उसने क्या कहा, काल सआवी इला जबल, उसने कहा मैं अनकरीब पहाड़ की ऊपर की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, या आसिमनी मिनल मा, और पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। पहाड़ की बुलंदी, इतना थोड़ी पानी आएगा, इतने 150-200 फीट थोड़ी पानी होगा, ये बारिश हो रही है 2-3 दिन से, जिसकी वजह से जरा 20-25 फीट पानी चढ़ गया है, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा और ऊपर चढ़ने के बाद से फिर मैं पानी से बच जाऊंगा। पहाड़ मुझे, या आसिमुनी, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। काल, कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ला आसिम अल यौमा मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के फैसले से आज कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह का फैसला आज हर एक पर जारी होकर रहेगा, नहीं बच सकते इल्ला मन रहीम, बस अल्लाह की रहमत जिस पे हुई वो बचेगा आज अल्लाह के फैसले से। उसका जो अज़ाब का फैसला आया हुआ है वो आलमगीर है, उसके जो हलाकत का फैसला आया हुआ है वो बड़ा उमूमी है, उससे तुम नहीं बच सकोगे। बात समझने की कोशिश करो। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं और उसको ईमान की तरफ दावत दे रहे हैं। वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन, इसी असना एक मौज आई और बाद में निगाह पड़ी तो वो डूब चुका था, खत्म हो चुका था, नजर नहीं आया, गोता लग गया, गायब हो गया वो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बस खामोश हो गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो रिएक्शन था, जो दर्द दिल था, जो दिल की तकलीफ थी, उसका बयान अल्लाह ताला ने आगे की आयतों में बयान फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की क्या तड़प थी, बाप की तड़प कैसी तड़प होती है। यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरबियत का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। आखिर वक्त तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, ये एक अहम चीज है। तरबियत के सिलसिले में आम तौर पर हम इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि एक दो बार बोल दिया हुज्जत पूरी हो गई। नहीं, तरबियत इसको नहीं कहते, तरबियत एक तड़प को कहते हैं, तरबियत एक दिलसोजी को कहते हैं, तरबियत एक घुटन को कहते हैं। समझ ले, औलाद समझ ले कि मैं नमाज छोड़ने पर अप्पा पर अम्मी पर कितना असर होता है। खाना नहीं खा पाते वो, उनके आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और बिस्तर पर वो ऐसे करवट बदलते हैं जैसे कि अंगारों पर लेटे हैं, आग की सींच पर लेटे हो। ये कैफियत हो, उसके बाद फिर आप देखिए औलाद नमाज छोड़ेगी? हरगिज नहीं। नमाज का तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दीन में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है। अल्लाह ताला के दीन में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि देखो, नमाज का मामला ये है कि अगर कोई नमाज कायम कर रहा है तो पूरा दिन कायम कर लेगा, और नमाज को ही ज़ाया कर रहा है तो दीन की किसी चीज को फिर वो कायम नहीं करेगा। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज तो दीन का अहम सुतून है, उसी पे तो पूरी इमारत खड़ी हुई। जो नमाज नहीं कायम करता उससे आप दूसरी दीनदारी की क्या तवक्को रखते हैं? अगर कोई चेहरा मोहरा भी कुछ दीनदारी जैसा बना रहा होगा तो किसी मजबूरी की वजह से बना रहा होगा, हलक से नीचे थोड़ी दिन उतरा होगा। सबसे पहली चीज तो नमाज है। बसा औकात ये भी देखने में आया
کہ بڑی دینی تنظیموں کی کوشش اور ایکٹیویٹیز اور اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، نماز چھوڑتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سوسائٹی میں شہرت حاصل کر لینا، ذرا سا سوشل ورکر کے طور پر معروف ہو جانا، بس اتنا ہی جذبہ ہے. اگر آخرت کا جذبہ ہوگا تو سب سے پہلے تو نماز اترے گی ہماری زندگی میں، سب سے پہلے ہماری زندگی میں نماز آئے گی. تو نماز چونکہ ایک اصل چیز ہے، اسی لیے بطور سیمبل میں نماز کا تذکرہ کر رہا ہوں. ورنہ ہم سارے دین کے سلسلے میں دیکھیں، پاکی کے سلسلے میں جھوٹ نہ بولنا، دیانت داری، حرام نہ کھانا، بے حیائی، ساری باتوں میں اگر ہم سنجیدہ ہیں، دل سوزی ہے ہمارے اندر، تڑپ ہے، تو اس کا ضرور اثر ہوگا. لیکن کیا ہے عالم؟ کیا ہے عالم؟ یہ ہے کہ تربیت بہت ہلکے پھلکے انداز میں کر دی جاتی ہے. ایسی تربیت کر دی جاتی ہے کہ سامنے والے کو ہم بول سکے، ہم سمجھائے نہ، اس کے باوجود نہیں مانا. لیکن عالم یہ ہوتا ہے کبھی کبھی والدین ضد پر آ جاتے ہیں اور سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اچھی خاصی خوشیوں پر مبنی ازدواجی زندگی میں ظاہر کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، بیویوں کو طلاق دے کر چھوڑواتے ہیں. اتنا ضد پر آتے ہیں کہ دلوا دیتے ہیں طلاق. کیوں؟ سنجیدہ ہیں وہ. تو تربیت کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو پھر اولاد نماز نہ پڑھے، تربیت کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اولاد بے حیائی سے پھر بچ نہ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. تربیت کے معاملے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہوتے، اور جو کرتے بھی ہیں تربیت وہ رسمی تربیت کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی تڑپ دیکھیے، آخری وقت ہے کہہ رہے ہیں بیٹے اسلام قبول کرو، بیٹے اسلام قبول کرو، بیٹے توبہ کرو. یہ تھوڑی کہا بہت سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب مر رہا ہے تو مرے. نہیں، ایک تڑپ ہونی چاہیے، دل سوزی ہونی چاہیے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے کہ اپنی امت کی تربیت کے لیے وہ بہت تڑپتے تھے، روتے تھے، رات میں دعائیں کرتے تھے. کتنے والدین ہیں جو تہجد میں اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد نمازی رہے. کتنے والدین ہیں، ہم خود اپنا امتحان لے لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں، مولا اپنے کنبے کو صحرا میں لا کر چھوڑ دیا، ایسا صحرا جہاں گدے کھا سکتی تھی ان کی لاشوں کو، ایسا صحرا جس ریگستان میں ان کی قبریں بن سکتی تھی. اللہ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، اللہ آپ کے نمازی بندے بنے، نماز قائم ہو ان کے ذریعے سے، اسی لیے میں نے اپنے کنبے کو لا کے صحرا میں آباد کر دیا. یہ اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند رکھنا، میری نسل کو بھی نماز کا پابند رکھنا. کیسی دعائیں! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ نماز کا حکم دیجئے اپنے اہل و عیال کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنے خاندان والوں کو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا آپ بھی جم جائیے اس پہ، آپ بھی ثابت قدم. یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو نماز کی کیا ٹریننگ دیں گے؟ ڈنڈی ہم خود کبھی کبھی گاہے نماز کے سلسلے میں ڈنڈی مار لیتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے ذرا بچوں کو بھی بولتے ہیں تو خالی خولی بغیر زردی کے انڈے کی طرح بولتے ہیں جس میں کوئی مغز نہیں ہے. یہ خود پابند ہوں، اگر خود پابند ہوں گے تو بہت بڑی عملی تربیت تو انسان کے اپنے نمونے سے ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم خود نہیں کرتے لوگوں کو کیوں حکم دیتے ہو؟ خود کرو، پہلے نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد نماز کا حکم دو. تمہارے اندر نماز کی سنجیدگی ہوگی، اس کے بعد تم دیکھو گے تمہارے بچوں میں کیسے خود بخود نماز کی سنجیدگی آئے گی. تمہارے اندر عقل حلال کی سنجیدگی ہوگی، تمہارے اندر بے حیائیوں سے بچنے کا ملکہ ہوگا، خود بخود تمہاری نسل میں انشاءاللہ یہ صفت منتقل ہوگی. غرض کے حجت پوری کرنا چاہیے، انسان کو صحیح معنوں میں تربیت کرنی چاہیے. اور اگر یہ تربیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر میں جب ہم کھڑے ہوئے ہوں گے تو پھر اس موقع پہ اگر تربیت کا تقاضا پورا نہیں ہوا تو کلما دخلت امت لعنت اختہا، آ کے کہیں گے اللہ ہمارے ابا پر، داد ابا پر، نان ابا پر آپ لعنت بھیجیے. میدان حشر میں آنے والی نسل پچھلی نسل کو یہ کہے گی لعنت بھیجیے. اور کیا کہیں گے وہ؟ اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے، دوہری آپ کی عذاب سے، سزا سے آپ ان کو دوچار کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہم کو بھی گمراہ کیا، غلط راستے پر چلا. آتیہم عذاب ضعفا من النار،
आग के डबल अजाब से अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने दादा को, अपने नाना को, अपने खानदान वालों को, अपने पुरखों को, अपनी बड़ी नस्लों को बदुआ देके कहेंगे कि इनको डबल आग में डालिए, इसलिए कि इन्होंने हमको बर्बाद किया, तबाही के रास्ते पे इन्होंने हमको चलाया। ये अलग बात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लिकुल्लिन दाफ, हर एक को डबल है, इसलिए कि आप भी तो किसी नस्ल के रहनुमा बने, बाद में आप भी बनेंगे, नहीं बने? आज आप नौजवान हैं, कल आप भी तो दादा है, नाना है, अब्बा है, हर एक को अपना अपना भुगतना होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हर एक को जहन्नम की राह लेनी पड़ेगी। ये लानतों का अंबार ये इसीलिए होगा क्योंकि इंसान तरबियत की नहीं सोचता, और अगर तरबियत की सोचे और तरबियत कर जाए और सारे औलाद, नेक औलाद छोड़े, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे घर से रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस से रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारी जायदाद से, दुकान से, तिजारत से रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, फरमाया 3 चीजों से रिश्ता जुड़ा रहेगा तुम्हारा मरने के बाद भी। उसमें 3 चीजों में एक चीज फरमाया अल वलदुस सालिह यदउ लहू, तुम्हारी जो नेक औलाद तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही होगी ना, रो रो के रात में उठकर, वो तुमको वो रिश्ता बाकी रहेगा, उसकी वजह से तुम्हारे कब्र में नूर आता रहेगा, अल्लाह के रहमत के झोंके आते रहेंगे, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। लिहाजा ये एक ऐसी हकीकत है, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तरबियत के सिलसिले में बहुत सुस्ती हमारे अंदर पैदा हो गई है, और उसकी वजह से हर नस्ल पिछली नस्ल से कहीं अबतर होती चली जा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम है कि तड़प रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो बेटे आ जाओ, अगर तुम तौबा करोगे, ईमान कबूल करोगे, हम कश्ती में सवार कर लेंगे, तुम बच जाओगे। वो है कि नाफरमान तरबियत की हुज्जत पूरी कर देने के बावजूद भी अगर किसी को तौफीक और हिदायत अल्लाह ताला ने मुकद्दर नहीं फरमाई तो बस वो अल्लाह ताला की आजमाइश है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया लेकिन बात नहीं मानी। पहली तबाही तो दुनिया की तबाही हुई कि उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो डूब गया। अब जब डूब गया और फिर कश्ती चलने लगी तो फिर रिवायतों में आता है कि 150 दिन कश्ती चलती रही। 150 दिन यानी 5 माह मुस्तकिल ये कश्ती चलती रही। ये भी रिवायतों में मुफस्सिरीन ने लिखा कि धीरे 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 कश्ती इराक से सफर करते हुए मक्के मुकर्रमा पहुंची, और अगरचे के काबतुल्लाह की इमारत थी नहीं, लेकिन उस मकाम पर उसने 7 चक्कर काटे। 7 तवाफ करने के बाद चलते 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 तुर्की के मशरिकी हिस्से में पहुंच गई। अब तुर्की के मशरिकी हिस्से में एक पहाड़ी सिलसिला है जो रूस तक गया है, जिसको कहते हैं जबल अरारात। उस जबल अरारात की एक चोटी है जिसको जूदी कहते हैं, जूदी पहाड़। वहां पर कश्ती पहुंची हुई है कि अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और फिर हुक्म हुआ वकील या अर्दो इबलई माअकी, ऐ जमीन अपना पानी वो जज्ब करना शुरू कर दे। बला के माने तो असलन घूंट लेना, निगल लेना, लेकिन लाजमी बात है जमीन से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है जमीन अपना पानी निगल ले, इसके माने जज्ब करना शुरू कर दे। वया समाउ अक़लिई, ऐ आसमान तुम भी रुक जाओ बरसने से, अब एक कतरा पानी नहीं बरस सकता। वगीदल माउ, धीरे धीरे पानी है कि जमीन में जज्ब होता चला गया। वक़ुदी अल अम्रु, अल्लाह का फैसला पूरा हो गया। वस्तवत अलल जूदी, और जूदी पहाड़ी से जाके कश्ती लग गई। वकील बुअदन लिल कौमिल ज़ालिमीन, और कहा गया कि जालिमों के लिए तबाही हो, बर्बादी हो, आखिरत के लिए भी उनकी कोई नजात की तवक्को नहीं रह गई, रहमतों से उनको महरूम कर दिया गया। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ी पर उतरते हैं। ये वो जूदी पहाड़ी है जो मौजूदा दौर में जहां पर के कश्ती के असरात पा लिए गए हैं। बहुत जमाने से पहाड़ी पर लोग चढ़ रहे थे, लेकिन बर्फ की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था। गुज़श्ता आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग दी जा रही है और उसमें जो बर्फ पिघलती चली जा रही है, तो जूदी पहाड़ी की भी बर्फ का एक हिस्सा पिघलने से कश्ती की दीवारें नुमायां हो गई है और उसके एक हिस्से को तोड़ा गया है, और उसको उसके रिसर्च के बाद उसको बताया गया है तकरीबन ये हजारों साल पुरानी लकड़ी है जो बर्फ में रहते रहते उसकी ये सूरत हाल हो गई।
उस पे बहुत से आर्टिकल्स 2-3 सालों से चले आ रहे हैं, छप रहे हैं, वो आप लोगों ने अखबारात में पढ़े होंगे, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में वो आर्टिकल्स आए। जूदी पहाड़ी पर अब उस कश्ती को दिखाने के लिए एक नुमाइश और एक एग्जीबिशन या म्यूजियम जैसा हुकूमत तुर्की बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वो हो जाए तो आप जा सकते हैं, कश्ती के असरात को देख सकते हैं। अब वो सब कुछ हो जाए तो पता चलेगा कि उसमें 3 मंजिल थे, एक ही मंजिल था, कितने फीट की थी, कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, सारी हकीकतें शायद हमारे सामने आ जाए। जोधी पहाड़ी पर जाके वो कश्ती रुकती है और कश्ती से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ईमान वाले साथी खुशकी पर उतर पड़ते हैं। तो पहला काम हजरत नूह अलैहिस्सलाम तस्लीम ने जो किया, वो पहला काम अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वनादा नूह रब्बहू, नमाज वगैरह पढ़ी होगी जो अल्लाह की इबादत फर्ज थी, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बजा लाए होंगे और उसके बाद दुआ की और ये कहा, फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, अल्लाह मेरा बेटा मेरे खानदान का एक हिस्सा था, मेरे अहलो अयाल में से था और वो मेरे निगाहों के सामने हलाक हो गया, निगाहों के सामने वो मर गया और पानी में डूब गया। अल्लाह उसकी दुनिया तो जाती रही, अब आखिरत में उसके सिलसिले में आप कोई नरमी कर दें। वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़, और अल्लाह आपका वादा तो सच्चा है। और अल्लाह ताला का वादा क्या है? अल्लाह ताला का वादा नबियों से रहा कि हम आपके साथ एजाज का मामला करेंगे, आखिरत की कामयाबियों से हम किनार करेंगे, आखिरत में आपके ऊपर रहमतों की बारिश होगी, बहुत ऊंचा मकाम होगा। ये सारे वादे नबियों के साथ अल्लाह ताला के रहे। तो कहा अल्लाह आपका वादा तो हक है, तो ये क्या एजाज होगा कि बेटा जहन्नम में जाए, इससे ज्यादा जिल्लत की क्या बात होगी। इशारों इशारों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, व अंता अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह आप बेहतरीन फैसला करने वाले हैं, लिहाजा अल्लाह आप फैसला कीजिए, किसी तरह उसको आप अजाब से बचा लें। अल्लाह ताला की जानिब से वही आई, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह वो आपके खानवादे से उसका ताल्लुक नहीं है। नबी का खानवादा ईमान की बुनियाद पर तश्कील पाता है, नबी का खानवादा खूनी रिश्तों की बुनियाद पर तश्कील नहीं पाता है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके अमल गैर सालिह है, वो सालिह नहीं था, नेक नहीं था, बदकार था, बददीन था, ईमान से महरूम रहा। लिहाजा फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, आप उसका हरगिज सवाल न करें जिसका इल्म आपको नहीं है। ये इस बात का इल्म हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नहीं था कि नबी का बेटा भी अगर बदअमाल का हामिल हो, नबी का बेटा भी अगर ईमान से महरूम हो तो जहन्नम में जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो समझ रहे थे कि नबूवत के एजाज की वजह से अल्लाह ताला शायद माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, अगर आप ऐसी दुआ करेंगे तो मैं आपको मुतनब्बे करता हूँ, ये नोटिस है जो आपको दी जाती है कि फिर आप नावाकिफ लोगों में होकर रह जाएंगे। नबी तो बहुत बाइल्म होता है, लिहाजा ये तकून मिनल जाहिलीन, नावाकिफ लोग अल्लाह के निजाम से, उसकी सुन्नत से, उसके तरीके कार से नावाकिफ लोग जैसे होते हैं वैसा आपका मामला ना हो जाए, लिहाजा आप हरगिज अब ये दुआ ना करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि रोजाना वो अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ होती, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, सारे ईमान वालों की क़यामत के दिन आप मग़फ़िरत फरमा दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक दुआ फरमा रहे थे कि अचानक फरिश्ता आता है और कहता है, अब आपको ये कहने की इजाजत नहीं है कि वली वालिदैया, मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा। कहा क्यों? 20 साल से मैं ये दुआ कर रहा हूँ, अब तक मुझे रोका नहीं गया, आज मुझे क्यों रोका जा रहा है? फरिश्ते ने कहा, इसलिए कि आज तुम्हारे वालिद कुफ्र पर, शिर्क पर मर चुके, अब उनकी दुआएं मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अब तक तो मुमकिन था कि हिदायत मिलती, इस्लाम वो कबूल करते, अब मौत की खबर भी है वालिद की, और इस मौत की इत्तला के साथ, इस सदमे की इत्तला के साथ साथ हुक्म भी है कि अब आप उनके सिलसिले में दुआ मग़फ़िरत न करें। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प गए,
لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا انہ عدو للہ تبرأ منہ کہ وہ اللہ کے دشمن تھے، شرک پر مرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہاتھ روک لیا دعاؤں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے نبی کا والد ہو چاہے نبی کا بیٹا ہو۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں آپ کے فرزند وہ جائیں گے جہنم میں، آپ دعا ہرگز نہ کریں اس سلسلے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام رو پڑے اور کہا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم۔ یہ ہے نبیوں کی شان، کہا پروردگار۔ اس کے بعد قیل قال نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں، تاخیر نہیں، ڈیلے نہیں، بس وحی آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی انی، اے میرے مولا، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں جس کا مجھے خود علم نہ ہو، ہرگز نہیں کروں گا مولا ایسا میں سوال۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اللہ اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں گھاٹے میں ہو جاؤں گا۔ قوم ہلاک ہو چکی ہے، قوم تباہ ہو چکی ہے، اور اسی قوم کے ساتھ بیٹا ہلاک ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی محبت ہے کہ ساری محبتوں پر غالب۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام فوراً کہتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کا آسرا، اگر آپ کی رحمت ہو تو نجات، آپ کی رحمت نہ ہو تو پھر خسارہ، گھاٹا، ناکامی۔ لہذا اللہ میں آپ کی ناکامی سے اور آخرت کی ناکامی سے میں بہت ڈرتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں، وڈرا ہوتا ہوں، کوئی میں دعا نہیں کر سکتا، کوئی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی سلبی اولاد کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی و رسول ہے، کتنا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ سورہ آراف میں دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ سورہ یونس میں دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورہ ہود میں دیکھیں گے۔ آخرکار پوری ایک سورت ہے، سورہ نوح پوری سورت ہے، اور یہ آیتیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتی ہیں وہ تقریباً 86 ہیں، 86، اور جو تذکرہ کرتی ہیں صرف نام کا وہ تو سینکڑوں سے زیادہ ہے۔ اتنے جلیل القدر نبی و رسول، اتنے بلند نبی و رسول کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیتوں میں ہو، جن کا تذکرہ ہر صحیفہ الہی پہ ہو، جن کا تذکرہ تورات میں ہو، جن کا تذکرہ انجیل میں ہو، جن کا تذکرہ ہو سکتا زبور میں بھی رہا ہو جو ہمارے سامنے نہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتوں پر، جن کے بلند مقام کا، نبوت کا، فضیلت کا، رسالت کا ایمان، اگر اس ایمان میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو انسان کفر میں پڑ جائے، وہ نبی و رسول اپنی اولاد کو بددینی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے جہنم سے نہ بچا سکیں، تو کوئی بھی ولی، قطب، غوث، کوئی بھی اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو کیا بچا سکتا ہے؟ سوچئے۔ رشتہ جوڑ لینے سے اور نام کے ساتھ اگر القاب لگا لیے جائیں اور نام کے ساتھ نسبتیں اگر جمع کر لی جائیں اور پھر غلط فہمی ہو جائے، یہ نسبتیں ہم کو بچا لیں گی اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، تو یہ خواب خیالی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بطور کلیہ وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا اگر تمہارا عمل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو حسب نسب کچھ بھی نہیں، فرمایا عمل اصل چیز عمل ہے، فرمایا اگر عمل ہو تو حبشہ کے بلال کا عالم یہ ہے کہ ان کے قدموں کی چھاپ نبی کے آگے آگے سنائی دی جا رہی ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر نبی کا والد ہو کے نبی کا بیٹا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اصل چیز ہے ایمان، اصل چیز ہے عمل، اصل چیز ہے انسان کا تقوی، جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دستبردار ہوتا ہوں، اب میں ایسی دعا ہرگز نہیں کروں گا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اب کشتی سے اتر کر ہماری سلامتی کے ساتھ بستی بسائیں، نئی بستی بسائیں، ایمان والوں کی بستی بسائیں، وبرکات علیک وعلی امم معک، اور برکتیں ہوں گی آپ پر، برکتیں ہوں گی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں فرزند ساتھ ہیں، وہی تینوں ایمان والے ہیں، وہ حضرت سام ہیں، حضرت حام ہیں، حضرت یافس ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر نسل پھیلنے لگی۔
اور پھیلتی چلی گئی تو اتنی پھیلی کہ دنیا پھر دوبارہ آباد۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ ارشاد فرمایا، بڑی بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اگر تم فرائض انجام نہ دو، دین پر عمل نہ کرو، اور اگر تم ہماری ہدایتوں کو نہ اپناؤ تو یاد رکھو ہم تمہارے کوئی مجبور نہیں، ہم تم کو ختم کر دیں گے، دوسری نسل آباد کر دیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھو بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، اللہ کے لیے بہت آسان چیز ہے، منٹوں میں وہ بستی تباہ کرتا ہے، منٹوں میں بسا دیتا ہے۔ وَمِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور پھر اے نوح ایسا ہوگا اور امتیں آباد ہوں گی اور پھر ہم ان کو موقع دیں گے، لیکن پھر وہ غلط روش پر چل پڑیں گی۔ ثم يمسهم منا عذاب علیم، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ یہ سلسلہ دراز ہوگا اور یہ ابلیس کی کوششیں چلتی رہیں گی بگاڑنے کی، اور ان پر عذاب آتا رہے گا۔ یہ جملہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مشرکین کو بیدار کیا۔ یاد رکھو خالی نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آ گیا تم چھٹے پھرتے رہو گے، ایسا نہیں، ہم تمہاری بھی پکڑ پر قادر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ پر بذریعہ وحی بھیج رہے ہیں۔ اس وحی کے بغیر ناممکن تھا یہ ساری باتوں کی اطلاع دی جائے۔ تورات اور انجیل میں تو میں ابھی آپ کے خدمت میں رکھ چکا ہوں، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے آج کل موسوم کرنے لگے ہیں، وہ تو بہت بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ ناکام بھی ہو گیا، ڈوب بھی گیا۔ اس میں تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آخر تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس میں یہ تذکرہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح اسلام پیش کیا۔ اس میں تو کچھ کہانیاں ہیں، واقعات ہیں جو تاریخی اعتبار سے مشکوک سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول پر وحی کے ذریعے سے حقیقی واقعات نازل فرمائے۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی وحی سے پہلے، وحی کے بعد آپ واقف ہوئے ہیں۔ نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہم نے یہ آپ پر وحی کی اور یہ واقعات نازل فرمائے تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں، سبق لیں۔ فاصبر، آپ ثابت قدم رہیں نوح علیہ السلام کی طرح، آپ جمے رہیں، آپ پیش کرتے رہے اسلام، آپ حجت پوری کرتے رہیں، آپ ان کی تربیت کے لیے زبردست آزما رہیں، محنت آپ کرتے رہیں، کیونکہ ان العاقبۃ للمتقین، اختتام تو اہل تقوی کے حق میں ہونے والا ہے۔ فائنل اور آخری مدد تو اللہ تعالیٰ کی اہل تقوی کے سلسلے میں طے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ارشاد فرماتا ان العاقبۃ للمسلمین، اور بالکل حق بجانب ہوتا، بامانہ ہوتا، لیکن ہم لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ نام مسلمانوں کا ہے تو بہرحال اللہ کی مدد آئے گی، لہذا کہا آنے والوں کو غلط فہمی نہ ہو، لہذا کہو ان العاقبۃ للمتقین۔ صرف اسلام کا نام لے لینے سے کام نہیں چلے گا، تقویٰ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تقویٰ اگر ہو، تقویٰ کیا ہے جس کے سلسلے میں شروع سے میں اشارہ کر رہا ہوں، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے ہم بچیں، یہ ہے تقویٰ۔ بہت آسان سی تشریح، تقوی کے معنی بچنے کے ہیں۔ کس سے بچیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ بہت آسان ہے، ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو نازل کر دی گئی، بھائی یہ حرام ہے، کھانے میں یہ حرام ہے، پینے میں یہ حرام ہے، آمدنی میں یہ حرام ہے، برتنے میں یہ حرام ہے، باقی ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہے، حلال کر دی گئی، لہذا آپ حلال زندگی پہ اکتفا کریں، حرام سے بچتے رہیں۔ نماز چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچیں، زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، اس سے بچتے رہیں، اور اسی طرح بہت ساری بے ایمانیاں ہیں جن کا کرنا حرام ہے، وہ حرام چیزوں سے ہم بچتے رہیں تو تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ارشاد فرمایا پھر ضرور اللہ تعالیٰ تم کو بامراد اور کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دنوں بعد سورہ یوسف آنے والی ہے، سورہ ہود کے معان بعد سورہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پورے مرحلوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی شان سے دو بات ارشاد فرمایا، وہی دو باتیں یہاں بھی ہے۔ کیا؟ انہو من یتقی ویصبر، دو باتیں، تقوی اگر ہے اور ثابت قدمی ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا، یاد رکھو، دے کے رہتا ہے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا حکمراں بنایا۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا فاصبر، ثابت قدم رہو، ان العاقبۃ للمتقین، تقوی تمہارے اندر رہے،
ان اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، حالات بڑے گمبھیر ہوں گے، حالات بڑے سنگین ہوں گے، مخالفتوں کا طوفان ہوگا، مملکتیں ٹوٹی جا رہی ہوں گی، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، لیکن اگر ایمان والوں کی صف میں دو چیزیں ہیں، ثابت قدمی ہے اور تقویٰ ہے، تو کامیابی مل کر رہے گی۔ یہ ہے، اسی حقیقت کو نبیوں کے واقعات کے سلسلے میں بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اسی جھروکوں سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا، اس میں بھی اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اگر تمہارے اندر ثابت قدمی ہے، تقویٰ ہے، تو ضرور کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔